مدینے کی طرف دیکھ، جس کو بھی ملا ہے تو بدر سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو بدر سے ملا ہے، مجھ کو تو بدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو بدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، آسرا کتنا بڑا ہے غریبوں کے لیے، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، آپ نے عمر غریبوں میں گزاری ساری، فیض سرکار کا ہر آن جاری ساری، فیض سرکار کا ہر آن جاری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، زندگی ان کے کرم پر ہے ہماری ساری، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، زندگی جنہوں نے سرکار پہ باری ساری، زندگی جنہوں نے سرکار پہ باری ساری، سیرت پاک ہے وہ معجزہकारी ساری، سیرت پاک ہے وہ معجزہकारी ساری، ابھی نظر سنت سرکار ہے جاری ساری، ابھی نظر سنت سرکار ہے جاری ساری، اپنے پاس کے سوا شوق رکھائی کیا ہے، اپنے پاس کے سوا شوق رکھائی کیا ہے، دولت نعت ہوئی پونج ہے ہماری ساری، دولت نعت ہوئی پونج ہے ہماری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری۔ اب آپ سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری مظفر صاحب، بندہ نوازی صاحب خادری زکوٰۃ پر خصوصی بیان۔ أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وذاته وصفاته وأسمائه فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوس وتطهيرا للقلوب وتنمية للأموال وسدا لعوز المحتاجين تحقيقا لروح المعدة والمحبة والإيقاء والرأفة والرحمة والصفاء والسخاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا وخائدنا ورائدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ورحيمنا وقرة عيوننا وسيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين ومجتباه وخليله ومصطفاه وحبيبه الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الذين كانوا شموس الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعهم لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة والصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بصد احترام، عشق و محبت کے ساتھ، بڑے ہی ادب کے ساتھ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ. ناظرین اکرام، یم کیو ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب، جن کا نام نامی اسم گرامی مخصوص صاحب ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ آج زکوٰۃ کے عنوان پر ناظرین و سامعین سے کچھ
گفتگو ہو، مخاطب کریں، تو الحمدللہ ان کی مخصوص دعوت پر اللہ کے کرم سے، اس کے حکم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آج کی یہ نشست، یہ خطاب ناظرین و سامعین کی نظر کر رہا ہوں، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کا نام زکوٰۃ ہے، اور اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ حاضرین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے اللہ رب العزت یہ جتنے بھی 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، وہ 5 کو ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے۔ جب بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرما دیتا ہے۔ تو میں نے تلاوت کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ لوگوں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد رب قدیر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعید فرما رہا ہے، انتباہ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے۔ فرماتا ہے رب قدیر وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جو لوگ سونا، چاندی یا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کر تھپیوں کے تھپیاں جمع کرتے ہیں اور پھر اس کی صحیح زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو تنزیہ فرماتا ہے اللہ پاک کہ انہیں خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی انہیں بشارت دیجئے۔ عموماً روز مرہ کے ماحول میں مہذب انداز میں اگر کسی کی تنبیہ کی جانے والی ہوتی ہے تو بزرگ حضرات اپنی اولاد ہو یا کوئی اپنے لواحقین میں سے کوئی آتا ہے، کچھ ایسی حرکت کرتا ہے جو بڑوں کے لیے ناگوارہ گزرتی ہے، جو پسند نہیں آنے والی حرکت ہوتی ہے یا عدول حکمی کیا ہے، تو اسے فرماتے ہیں آئیے اب آپ کی تاج پوشی ہونے والی ہے۔ عموماً تاج پوشی کہتے ہیں کہ تاج کے پہنانے کو، مگر وہ ان کا تنزیہ، بڑوں کا جو انداز تھا اپنی اولاد ہو یا اپنے کسی بھی چھوٹوں کے لیے، تاج پوشی سے مراد یعنی جوتا پٹی کی بات تھی۔ ویسے ہی انداز میں رب قدیر کیا کلام فرماتا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھوڑا سا خبر تو دیجیے، خوشخبری، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور پھر یوم یحما، روز محشر، انہی کے مال سے تختیاں بنائی جائے گی اور ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں سینکا جائے گا، ڈالا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ پھر ان تختیوں سے ان کے پیشانیوں پر، ان کے بازوؤں پر، ان کے پشتوں پر داغ لگائے جائیں گے، سینکا دیا جائے گا، چرکے لگائے جائیں گے۔ اب انتخاب بھی فرماتا ہے رب قدیر جباہہم و جنوبہم و ظہورہم کہ اکثر لوگ جنہیں بخالت کی بندش ہوئی رہتی ہے، مال و دولت بھی رکھتے ہیں، پھر بخالت کی بندش نے ان کا گھیراؤ کیا رہتا ہے، تو ویسے لوگوں کے پاس اگر کوئی سائلین آتے ہیں، کہ مستحقین آتے ہیں، جب ان سے سوال کرتے ہیں تو یہ بدبخت سب میں پہلے اپنی پیشانی پلٹا لیتے ہیں، چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ جب چہرہ مڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بازو دکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر سے اصرار کرتا ہے تو پیٹ پلٹا کر نکلتے ہیں۔ تو لہذا کیا انتخاب ہے؟ پیشانی، پھر ان کے یہ بازو،
پھر اس کے بعد ان کی پشت پر جو ہے یہ چرکے دیا جائیں گے، انہی کے مال کے تختیوں کو بنا کر، تختیاں بنا کر وہ تختیوں کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر انہیں گرم کرنے کے بعد پھر انہیں جو ہے اس سے چرکے دیے جائیں گے، اور چرکے دے کر بولیں گے ہاں ہاں یہی تمہارا مال ہے، تم نے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر، اللہ کے حکم کی پابندی کیے بغیر، تم نے صرف اپنے نفس کے واسطے جو جمع کر کر رکھا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، اور سائلین آئے تو جب تم منہ پھیر لیا کرتے تھے، تو لہذا اس لیے تمہیں یہ مال تمہارا اپنا مال ہے، اسی مال سے تمہیں جو ہے تختیاں بنا کر چرکے دیے جا رہے ہیں، سیک دیا جا رہا ہے، عذاب اس شکل کا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مالدار لوگ جو صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ لوگ ہوش میں آ جانا چاہیے کہ وہ دن دور نہیں ہے، کب آنکھ بند ہونے والی ہے، کہ بس آنکھ بند ہو گئی تو ان کا مال تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور وہ مال دوزخ کی آگ میں تپ کر اسی مال سے فرشتے ان کو جو ہے چرکے دیں گے، انہیں سزا دی جائیں گی۔ یہ وعید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث سے قدسی ہے کہ المال مالی، کہ مال میرا مال ہے، والاغنیاء اکلائی، اور مالدار لوگ میرے وکلا ہیں، میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میرے نمائندے ہیں۔ المال مالی والاغنیاء اکلائی، کہ مال میرا مال ہے، اور یہ مالدار طبقہ، یہ مالدار لوگ جو مال و دولت والے ہیں، یہ میرے نمائندے ہیں، میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ میرے وکلا ہیں۔ والفقراء عیالی، اور فقراء غرباء و مساکین یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے عیال ہے۔ فَإِن بَخِلَ اُکَلَائی عَلَى عَیَالِی أَذَقْتُهُمْ وَبَالِی وَلَا أُبَالِی۔ ہائے ہائے ہائے، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مالدار لوگو، تم میرے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میرے وکلا ہیں، میرے نمائندے ہیں، اور مال تو میرا مال ہے، کسی کا مال نہیں، مال میرا مال ہے۔ تم میرے مال پر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم غرور و گھمنڈ میں چور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور سن لو مالدارو، تم اللہ کے ریپرزنٹیٹیوز ہو، اور اے فقراؤ، مساکینو، محتاجو، خدا کی قسم تم لوگ تو فخر اور ناز کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی عیال فرماتا ہے، جس کی کوئی عیال نہیں ہے وہ رب قدیر اپنی عیال فرماتا ہے، اپنا کٹمبہ فرماتا ہے، اپنا کنبہ فرماتا ہے، اپنا خاندان فرماتا ہے، اور اپنے فرماتا ہے۔ مال غریب لوگ ابھی کچھ کیے بھی نہیں، کوئی اللہ کی عبادت بھی نہیں کیے، وہ عبادت اس کی سزا کریں گے نہیں کریں گے وہ الگ بات ہے، مگر صرف ان کے غربت زدہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے عیال میں شامل فرماتا ہے۔ کیا کرم ہے، اب وہ نیک ہوں گے بد ہوں گے وہ بات کی بات ہے، یہاں پہ نیک غریب ہوں گے تو میری عیال میں سے ہوں گے، یا بد غریب ہوں گے تو میری عیال میں سے نہیں ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ لفظ غریب، محتاج اور مساکین میری عیال ہے۔ اب میری عیال، میرے ارکان خاندان، میرے کنبے کے ساتھ یہ مالدار، یہ میرے وکلا، یہ میرے نمائندے، یہ میرے ریپرزنٹیٹیوز، فَإِن بَخِلَ اُکَلَائی عَلَى عَیَالِی، اگر میری عیال کے ساتھ بخالت کریں گے تو اذقتہم وبالی ولا ابالی، کہ انہیں ایسا مزہ چکاؤں گا کہ وہ مزہ چکانے کی مجھے پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ وہ کیوں؟ کہ شاید ظاہر سی بات ہے کہ مالدار طبقہ نیک بھی ہوگا، ان کے نیکیاں بھی ہوں گے، صائم الدہر ہوں گے، اور قائم اللیل ہوں گے، اور دوسرے کئی نیکیاں ہوں گے، مگر زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتے ہوں گے۔ یہ ایک جرم کے جو ہے یہ ہوں گے، جرم کرے ہوں گے، تو وہ ایک جرم کے عوض اللہ رب العزت ان کے لاکھ نیکیوں کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کرتا مرا کہ تمہیں مزہ چکانے میں، مگر یہ جرم ایسا جرم ہے کہ تمہارے دوسرے نیکیوں کی بھی پرواہ نہیں کروں گا میں، کہ تمہیں ایسا مزہ چکوں گا کہ مجھے تمہارے اور بھی جو نیکیاں ہیں نا ڈھیر سارے، اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، کوئی پرواہ نہیں ہوں گی، اس کو بھی خاطر میں نہیں لاؤں گا، مگر تمہیں سزا تو دوں گا۔ اب ذرا کان کھول کے سن لینا مالدار طبقہ،
کہ سب میں پہلے تو مال ان کا مال ہے ہی نہیں، وہ ٹھیکیدار ہیں، نگران کار ہیں۔ اب جو نیک لوگ ہیں وہ تو سچے امانت دار ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جس کی امانت اسے پہنچاتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت انہیں ویسے ہی سرخرو کریں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلندی عطا کریں گا۔ وہ یہ مزہ چکھنے سے جو ہے پرے رہیں گے، بری ذمہ رہیں گے۔ اب اگر جو لوگ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر خدا کی قسم ان کے نیکیاں تو اپنی جگہ ہوں گی، مگر یہ جرم کی سزا میں وہ نیکیاں بھی آڑے نہیں آئیں گی، مزہ تو چکنا ہی چکنا ہے۔ رب قدیر کا فرمان ہے کہ ازقتہم وبالی ولا وبالی، کہ میں تمہیں ایسا مزہ چکوں گا کہ مجھے تمہیں مزہ چکانے میں کوئی پرواہ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تمہارے پاس ڈھیر سارے نیکیاں ہیں تو رہنے دو، مگر میں تو اس کے عوض مزہ تو چکاؤں گا۔ اور فقراء، غربا، مساکین کو تو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ والفقراء عیالی، کہ فقراء میرا عیال ہیں، میرے عیال ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی متمول آدمی کا رشتہ دار ہوتا ہے یا کسی اعلیٰ عہدے پر منصب پر فائز رہنے والے کا رشتہ دار ہوتا ہے، یا کوئی بادشاہ، یا کوئی آج کل کی ہمارے جو جمہوری ملک ہے اس کے اندر منسٹر، کوئی پارلیمنٹ کا ایم پی، کوئی ایم ایل اے اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، تو وہ اپنے صندوق نما سینے کو تن کر چلتا ہے کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں۔ یا کوئی اثر و رسوخ والے کا رشتہ دار ہوتا ہے تو بڑے ضام میں ہوتا ہے کہ میرا فلانا رشتہ دار تو فلانا ہے، لہذا میں اس کا رشتہ دار ہوں، تو بس سینہ تان کے پھرتا ہے۔ تو اے فقراؤ، اے غرباؤ، اے مساکینوں اور محتاجوں، تمہارے لیے تو یہ خوشخبری بشارت ہے کہ رب قدیر، رب العالمین، خالق و مالک فرماتا ہے کہ یہ میرے عیال ہیں، تو قربان جائیں، سجدے شکر بجا لائیں، اپنی غربت پر فخر و ناز کریں، فخر و ناز کے سجدے ادا کریں کہ رب قدیر نے تمہیں اپنی عیال، اپنا خاندان والے فرماتا ہے۔ تو تم کتنا ناز کرنا ہے، کتنا شکر بجا لانا ہے، کتنی عبادتوں میں کثرت کرنا ہے، الحمدللہ کتنا اللہ کا شکر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ مقام و مرتبہ غرباء و مساکین کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب لوگ دنیاوی اعتبار سے کسی متمول یا کسی اثر و رسوخ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے، قدر کی بات سے، ارے نہیں فلاں کا فلاں ہے، اس کی قدر کرو بھائی۔ تو اب میں ان مالداروں سے پوچھوں گا کہ جو غریبوں کو دھتکارتے ہیں، مساکین سے منہ پھیر لیتے ہیں، محتاجین و یتامہ سے جو ہے بے رخی اختیار کرتے ہیں، ارے خدا را کوئی دنیاوی اعتبار سے اثر و رسوخ والے کا رشتہ دار ہے، نسبت رکھتا ہے، تو پھر یہ معاملہ ہے، تم قدر و منزلت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اس کو، جس کو عیال فرماتا ہے اپنی، اس کے ساتھ قدر کرنے سے رب قدیر تمہارا مددگار ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی، آقا کی کرم نوازی کی بارش تمہارے اوپر نچھاور ہوگی۔ تو کیوں یہ ذہن میں نہیں آتا؟ تو لہٰذا بولنا، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غرباء و مساکین اور محتاجین کی قدر و منزلت کرنا۔ رکنا ہے۔ الحمدللہ وہ مساکین اور محتاجین کی قدر و منزلت کرنا گویا اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، بزرگان دین کے صفوں کی قربت حاصل کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہے غرباء و مساکین کی قدر کرنے کا۔ اب آئیے، ہمارا جو ماحول ہے، حالات حاضرہ ہیں کہ زکوٰۃ رسماً ادا کی جا رہی ہے، رسماً۔ بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ مصعب یہ مال اتنا آ گیا تو کیا کرنا، کیسا کرنا؟ تو مفتیان اکرام انہیں تشفی بخش جوابات بھی دیتے ہیں کہ بھائی اتنے مال پہ اتنا گزرا تو اتنے مال پہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کو اتنے فیصد ادا کرنا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فیصداں گن لیتے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اہل بیت و اطہار کا عمل، صحابہ اکرام کا عمل، یہ فیصداں
رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کریم، رمضان کریم، الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل کا جو حالات ہے، حضرہ ہمارے جو زکوٰۃ دینے کا رسم چل رہا ہے، رسماً زکوٰۃ تو ایک عبادت ہے، 5 بنیادی اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے نماز کی اہمیت ہے ویسے ہی زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے، جیسا روزے کی اہمیت ہے ویسے زکوٰۃ کی اہمیت ہے، جیسا حج کی اہمیت ہے ویسے زکوٰۃ کی اہمیت ہے، جیسے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے کی اہمیت ہے ویسے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ مگر اکثر لوگ زکوٰۃ کو پیش کرتے ہیں تو صرف مالدار طبقے کی حد تک زکوٰۃ کا فرض رکن فرض ہے سمجھتے ہیں۔ نہیں، زکوٰۃ، مالی زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں کے لیے، صاحب نصاب کے لیے فرض ہے۔ پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، کوئی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مالی زکوٰۃ تو صرف مالداروں پر واجب ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے، یہ مالی زکوٰۃ ہے۔ مگر جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، جیسا کہ روزے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ کوئی علم والا ہے، عالم ہے، جانتا ہے تو اسے بھی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ۔ اگر کوئی فن والا ہے کہ صنعت و حرفت جانتا ہے تو وہ صنعت و حرفت کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ کوئی ذہین ہے، اچھے اخلاق والا ہے تو کسی بد اخلاقوں کو اخلاق سکھا کر اخلاق کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف کسی اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، وہ بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ اور بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر سک رہا ہے تو راستے سے کسی تکلیف دہ اشیاء کو ہٹاتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ میں ہے، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ صرف زکوٰۃ کے رکن کو مالداروں کے حد تک ہی نہ سمجھا جائے کہ مالداروں کے واسطے جو زکوٰۃ ہے وہ مال پر زکوٰۃ ہے، اور مالدار بھی یہ سوچ لیں کہ صرف ہم مالدار ہیں، مالی زکوٰۃ دے دیں تو یہ رکن ادا ہو جائے گا، خدا کی ختم نہیں ہوگا۔ مالدار کے ساتھ وہ صحت مند ہے تو اس کے اوپر روزے تو فرض تو ہے ہی ہیں، فرض روزے تو اپنی جگہ ہیں، مگر نوافل کے روزوں کے ذریعے وہ جسم کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، مالدار آدمی بھی ہے اور علم والا بھی ہے تو وہ علم کو بے لوث انداز میں بغیر کسی اجرت کے لوگوں کو تشنہ لب جو ہوتے ہیں علم کے لیے تشنگی رکھتے ہیں انہیں علم پہنچا کر علم کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ طاقتور ہے، کسی کا بوجھ اٹھا کر جو ہے اپنی طاقت کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا تو ظلم کو روک کر جو ہے اپنی طاقت کی زکوٰۃ دینا ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، آقا فرماتے ہیں ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ اپنا دین دین رحمت ہے، کوئی بھی یہ رحمتوں کے جو ہے لوٹنے سے خاصر نہیں ہے، نہ کسی کو کوئی مجبوری ہے۔
मालदार आदमी है तो ये ना समझे कि सिर्फ माल है, मेरे पास माल की ज़कात दे दिया तो बात हो गई, नहीं, मालदार के साथ उसके अंदर दूसरे खूबियां भी है तो उसकी भी ज़कात अदा करना है। अब जो गरीब है, माल नहीं रखता है, तो माल की ज़कात से तो मुबर्रा है, उससे तो बच जाएगा, मगर उसके पास जो दूसरे हुनर हैं, दूसरे खूबियां हैं, दूसरी ताकत हैं, वो सब की ज़कात देना है। अब कुछ भी नहीं है, किसी इंसान को नेक बात भी बोलना वो भी सदका है, वो भी ज़कात है। किसी को बुराई से रोकना, नेक बात भी नहीं बोल रहा है, नेक बात भी समझ में नहीं आ रही है, कम से कम बुरी चीज तो समझ सकता है कि उसको बुराई से बचाना भी, ये भी सदका है, ये भी जो है, क्योंकि आका फरमाते हैं वह अम्रुका बिल मारूफ व नह्युका अनिल मुनकरी सदक़तुन, कि सदका ज़कात जो है एक दूसरे से मंसूब है, नेकी है। तो बस ये महदूद नहीं करना चाहिए कि ज़कात का रुकन तो सिर्फ साहिब निसाब पर ही है, साहिब निसाब पर एक जुज़वी यानी माली ज़कात जो है, माल रखते हैं तो माली ज़कात का उनके ऊपर इतलाक़ होता है। अब जो माल नहीं रखता है वो ये ना समझे कि ज़कात का रुकन हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़कात एक रुकन है, बुनियादी इस्लामी अरकान में से एक रुकन है, वो ज़रूरी है, हर कस व नाकस के लिए ज़रूरी है। बस जो माली ज़कात के ज़ुमरे में आता है वो माली ज़कात दें, जो माली ज़कात के साथ और दूसरे उमूर भी अंजाम दे सकता है वो भी ज़कात दें। अब जिसके पास माल नहीं है, वो सिर्फ गरीब है, तो वो गरीब, उसके पास जो काबिलियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा तो नहीं रखा किसी ने के पास किसी ना कुछ दौलत से नवाजा है, किसी के पास माली दौलत से नवाजा है तो किसी के पास आवाज़ की दौलत से नवाजा है। आवाज़ जिसके पास है, नात पाक पढ़े, लोगों को नात पाक सुनने की जो है इबादत से बहरावर करें, पर वो उसकी ज़कात हो जाएगी, उसकी आवाज़ की ज़कात हो जाएगी। अच्छी बात कहें उसकी ज़कात हो जाएगी। तो ज़कात हर शय के लिए है, कोई ये महदूद ना कर बैठे, ये महदूद करना भी गुस्ताखी है, दीन उस्सत है हमारा, ये महदूद ना करें कि बस ज़कात सिर्फ मालदारों के वास्ते, वो तो माल पे है। अब आइए, आजकल मौसम तो माल का है, तो माली एतबार से गुफ्तगू फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमा दिया है कि अलमाल माली, के माल तो मेरा माल है। अल्लाह वल अगनिया व कलाई, और अगनिया मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वल फुकरा व अयाली, गरुबा व मोहताजीन मेरे अयाल हैं। अब अगनिया मेरे अयाल के साथ अगर बखालत करेंगे तो पस उन्हें ऐसा मदा चखाऊंगा कि पस उनके पास कुछ नेकियां हैं तो उसकी भी परवाह नहीं करूंगा। अब आइए, मालदार हजरात जो ज़कात देने का रस्मन रिवाज हमारे पास चल रहा है, जबकि इबादत के जरिए होना, इबादत है, वो इबादत समझकर ज़कात अदा करना है। हम बड़े बेहंगमी से ज़कात देते हैं, बड़ी लापरवाही से ज़कात देते हैं, बड़ी बेमुरवती से ज़कात देते हैं, जबकि हर इबादत के ताल्लुक से कहा गया है कि अंतअबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। मगर हमारी बदबख्ती ये है कि हम सिर्फ नमाज के रुकन की हद तक ही लेते हैं कि नमाज पढ़े तो ऐसा पढ़ो जैसा कि अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह हमको देख रहा है। नहीं, ये जितने भी बुनियादी अरकान हम पर लाजिम है, फ़र्ज करार दिया गया है, वह हर रुकन को अदा करने में अल्लाह को हाजिर नादिर जानना है, या तो अल्लाह को हम देख रहे हो या अल्लाह हमको देख रहा है, ये लाजिम है। तो जब ज़कात भी अदा करें तो ये भी एक इबादत है, अहम रुकन है, फ़र्ज है। तो बस जो आदमी जिस चीज़ की ज़कात दे सकता है वो उसके पर ज़कात लाजिम है, बस वो अदा करे तो ऐसा अदा करे कि जैसे कि आप नमाज पढ़ते खुद खुशो खुजू के साथ अदा करते हैं, वैसे ही ज़कात के देने में भी उतना ही खुशो खुजू अदा करना है, ईमानदारी के साथ देना है। माली ज़कात दे रहा है तो ज़कात को सही सही निकालना, और जब देता है तो पहले मद्देनज़र रखना कि किसको दे रहा है। जाहिर सी बात है, ज़कात तो जो है मफलूकुल हाल लोगों को ही दी जाएगी, मफलूकुल हाल लोगों को ही दी जाएगी। और मफलूकुल हाल लोगों की कदर कैसी करना है, जैसा कि किसी दुनियावी मालदार या असर रसूख वाले के रिश्तेदार की आप कदर करते हैं, क्योंकि उन्हें फलां का रिश्तेदार है। तो यहाँ तो अल्लाह ने अपना कुम्मा अपनी अयाल करार दिया है, तो अब अल्लाह की निस्बत से इनकी इतनी कदर करिए, इतनी कदर करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे राजी हो जाए। तो लिहाजा जब ज़कात दें तो पहले तो छुपा कर दें, अदब के और तमीज़ के दायरे में दें, और ऐसा दें कि उन्होंने तुम पर एहसान कर रहे हैं कि ना कि तुम उन पर एहसान कर रहे हैं, ये अंदाज से दें। मगर हमारे पास का अलमिया है कि ज़कात देते हैं तो लाइन में खड़ा कर देते हैं, फिर उनको डंडे लेकर कुछ झिड़कने वाले भी ठहरते हैं, और फिर देते हैं क्या, जो खुद को पसंद नहीं करता वो चीज़ उन्हें अदा करता है। ज़कात ही दे रहा है, किसके बाप की जागीर नहीं दे रहा है, अल्लाह का हुक्म है, तो मालदार है तो मेरा माल है और तू मेरा नुमाइंदा है, तो पस तू मेरे अयाल को बड़े इज्जत के साथ दे, तू जिल्लत आमेज अंदाज से ना दे। और देते क्या हैं,
یا تو 100-200 روپے یا 50 روپے، یا نہیں ہے تو کوئی پھٹیچر کمپنی کے ساڑیاں جو پھٹیچر انداز میں لائن میں کھڑا کر کر بیچارے غربا و مساکین کو، دھوپ اگر ہے تو دھوپ میں، پانی پڑ رہا تو پانی میں، اور بالکل اگر وہاں گندگی ہے گھر کے پاس تو گندگی میں کھڑا کر کر انہیں لائن میں تپا 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 کر بیچاروں کے گودوں میں چھوٹے بچیاں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں، کئی مشاکل میں رہتے ہیں، آنے جانے کا ٹرانسپورٹیشن صحیح نہیں رہتا، اتنی محنت مشقت کے آنے کے بعد ان کے جھڑکیاں سن کر وہ لے جانا ہے، یہ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت ایسی ہوتی ہے، ارے اللہ کے بندوں سے تو محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ پاک، اور پھر یہ تو عیال فرما رہا ہے غربا مساکین کو، تو ان کو قدر منزلت کے ساتھ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بٹھا کر زکوٰۃ دینا ہے، تو تب تمہاری زکوٰۃ قابل قبول ہوگی عزت کے ساتھ۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یحب لی اخیہ ما یحب لی نفسہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا اس وقت تک کوئی ایک بھی مومن نہیں ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں پسند کرتا۔ تو میں پوچھوں گا یہ مالدار حضرات، الا ماشاءاللہ اللہ نے جسے توفیق دی ہے تو وہ لوگ تو بڑے اہتمام کے ساتھ یہ عبادت کو ادا کرتے ہوں گے۔ جو لوگ اس عبادت کو عبادت کے انداز میں ادا نہیں کرتے، بالکل اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، ان سے میرا سوال اور ان سے میری درخواست کہ تم جو ساڑیاں 100 روپے 50 روپے 150 روپے والی جو چکا چکا کر لا کے خرید کر ڈھیر سارے گٹھے جمع کر کر اس میں سے لائن میں کھڑا کر کر دیتے ہو رنگ برنگے، کیا تم غور کرتے ہیں، اپنے قلب میں جھانک کر دیکھتے ہیں، تھوڑا اپنے نفس پر بھی نظر ڈال کے دیکھیے، تم اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں کے لیے یا تم اپنے کسی چاہنے والوں کے لیے، تم کو جس سے محبت ہے، کیا اس قسم کے ساڑیاں، اس قسم کے لنگیاں، اس قسم کے کرتے پسند کرتے ہو؟ ہاں ضرور، اگر پسند کرتے ہیں تو ضرور انہیں وہی دیجئے جو تم یہ 2 روپے 4 روپے کے جو خرید کر لا کر دے رہے ہیں۔ اگر تم تمہارے گھر والوں کے لیے اس چیز اگر پسند نہیں کرتے ہیں، یہ 100 روپے 50 روپے ساڑی، تو خدا را تمہاری زکوٰۃ بھی ناکارہ ہو گئی، بلکہ تم اور ایک گناہ تو ہوا اس میں، اور لوگوں کو حقیر جاننے کا اور ایک گناہ کا بھی ایڈ شامل ہوگا تمہارے، اور ایک گناہ کی سزا بھی شامل ہو گئی، دل آزاری بھی شامل ہو گئی، اور تم نے امانت میں خیانت کری، وہ بھی امانت میں خیانت، ایک تو دولت میں امانت میں خیانت ہے، تیسری چیز اپنے لیے کچھ اور پسند، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ارے تم سمجھ رہے ہوں گے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتے ہو، اور وہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے عیال ہے، ان کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں۔ تو لہذا تمہاری زکوٰۃ الٹا تمہارے لیے وبال بن جائے گا، پھر وہی مال تمہارا آگ کے تختیاں بنائی جائیں گی اور تختیوں کو آگ میں جھونکا جائے گا اور اس میں گرم کر کر تپا کر اسی سے تمہیں چرکے دیتے جائیں گے، اسی سے چرکے لگاتے جائیں گے، یہ وبال ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں سے میری گزارش ہے، وہ ڈھیر سارے لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی تمہارا مال نکلتا ہے وہ جس حد تک دے سکتے ہیں یہ دے دیں، یہ تو مالک نصاب اور جو بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے 2.5% مفتیان اکرام اس کے بارے میں بتائیں گے۔ رہا سوال، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبن آدم انک ان تفضل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلاموا علی کفاف وابدؤوا بمن تعولوا والید العلیا خیر من الید السفلی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ آقا فرماتے ہیں اے بنی آدم، تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تیری ضرورت سے جو زائد مال ہے اس کو خرچ کر، تیرے پاس جتنی بھی ضرورت ہے بس اس حد تک رکھ لے، اس کے بعد جو کچھ ہے خرچ کر ڈال۔ اگر ضرورت سے زیادہ مال تیرے پاس ہے، تیری ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے بعد کا جو مال ہے اگر تو اس کو روکے رکھتا ہے تو تیرے لیے یہ برا ہے۔ بھلا تیرے لیے یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے وہ رکھ لے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خیرات کر دے۔ اگر اس کے باوجود تو مال کو جو اضافہ ہے روک کے رکھتا ہے، یا فیصد کی بات نہیں ہے، فیصد کی بات تو تعین کیے ہیں فقہاء اکرام نے شریعت کی روح میں، الحمدللہ وہ بہتر سے بہتر بات ہے، مگر اور اعلیٰ باکمال بننے کے لیے آقا کا فرمان مقدس کو اپنانا ہے۔ کس طریقے سے اپنانا ہے کہ آقا نے واضح انداز میں فرما دیا انک ان تفضل الفضل خیر لک
کہ تیرا جتنی ضرورت ہے اتنا رکھ کر جو مال اضافہ ہے خرچ کر ڈال، یا فیصد کی بات نہیں ہے، جو ہے خرچ کر ڈال۔ اب تیری ضرورت سے ہٹکے کا مال تو جمع کر کر روکے رکھتا ہے تو وہ تیرے لیے شر لک، برا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ كَفَافٍ وَابْدَئُوا بِمَنْ تَعُولُ، پس اگر تیری ضرورت کے حد تک کا مال تو رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، تو رکھ سکتا ہے، تیرے لیے جائز ہے ضرورت کے حد تک کا۔ اور پھر طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ضرورت سے ہٹکے کا مال تیرے پاس ہے تو سب میں پہلے تیرے اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کر، رشتہ داروں پر خرچ کر، رشتہ داروں پر خرچ کر، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ کسی مسکین کے ساتھ نیکی کرنا، صدقہ دینا، خیر خیرات دینا یا کچھ بھی نیکی کرنا وہ تیرے لیے ایک نیکی ہے۔ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ، کہ اپنے خونی رشتہ دار کے ساتھ وہی نیکی کرنا، اس میں 2 گنا اجر ہے، ایک تو نیکی صدقے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ تو سب میں پہلے وَابْدَئُوا بِمَنْ تَعُولُ، کہ تمہارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان سے شروعات کرو، وہیں محدود مت رکھو، شروعات ان سے کرو، اس کے بعد دوسروں کو بھی شامل کرو۔ اور پھر بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، کہ بہترین ہاتھ وہ ہے کہ جو مانگنے والے سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ حتی الامکان، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ رب العزت سے مانگنا، وہاں سے مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بات بھی ہے اللہ رب العزت خود ذریعہ اور اسباب بنائے گا، کسی کے دل میں ڈالیں گا، عزت دار نفس کے دل میں، وہ آپ کے گھر تک لا کے پہنچائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپن بھی ضرورت سے زیادہ جو محتاجین اور فقراء مساکین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ضرورت کی اتنا مال ہے تو بس اکتفا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ضرورت رکھ کر بھی حرص کے طور پہ مانگتے نہیں پھرنا، کیونکہ مانگنے والا ہاتھ یعنی دینے والے ہاتھ کے نیچے رہتا ہے، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے، آقا فرماتے ہیں۔ اب آئیے بزرگوں، دوستو، کس حد تک ہم اس زکوٰۃ کے رکن پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کل تو بہت بڑے گھپلے چل رہے ہیں، زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کتنی خیانت ہوتی ہے، کتنی خیانت۔ آئے دن نئے نئے قصے آتے ہیں، نئے نئے قصے کہ لوگ زکوٰۃ کے نام پر مال اکٹھا کرتے ہیں، کوئی مدرسوں کے بورڈ لگا دیتے ہیں، وہ مدرسہ چلتا بھی ہے یا نہیں چلتا ہے واللہ عالم، کہ کچھ دن دکھتا ہے بورڈ، اس کے بعد وہ بورڈ کی جگہ کو دوسری تعمیر ہوتی ہے، بورڈ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو مدرسہ جات چل رہے ہیں، الحمدللہ چل رہے ہیں، یتامہ مساکین کو لا کر ان کی کفالت کر کر انہیں علم دین جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں اور ایک سوال کرتا ہوں ناظرین اور سامعین اور فقہائے ملت سے، کیا دینی تعلیم صرف انہی کے حق میں ہے جو ناکارہ نادار لوگ ہیں، یتامہ اور مساکین کے ذمہ ہے کیا؟ مالدار لوگوں پر دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، صرف بیچارے بے یار و مدار لوگوں کا ہی حصہ ہے کیا دین کی تعلیم حاصل کرنا؟ خدا را یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہماری ہلاکت ہے کہ مالدار طبقہ بھی اٹھ کر علم دین کو حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو۔ مالدار لوگوں کے بچے تو الگ عیش اڑاتے پھر رہے ہیں، اور غربا اور مساکین بیچارے یہی رہ گئے کہ صرف ان کو جو ہے دینی تعلیم دے، اور دینی تعلیم کو سکھانے کا بھی جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی لوگوں کے زکوٰۃ پر نہیں۔ زکوٰۃ تو دیجئے اور دوسرے محتاجین کو بھی دیجئے، ایسے مدرسے چلانے کو بھی دیجئے، مگر میں مالدار لوگوں سے درخواست کرتا ہوں ادباً پرخلوص کہ وہ اپنے مال کو صرف زکوٰۃ کی حد تک ہی مت رکھیں۔ زکوٰۃ دیجئے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک ادا ہو گیا، مگر اپنے مال میں سے مال نکال لیا، اصل میں سے بھی نکالیے، جو محلے میں جو مدرسے چلتے ہیں وہ اصل پیسہ بھی دیجئے، جس کو عطیات کہتے ہیں وہ بھی عطا کریے، صرف زکوٰۃ کا مال دینے پر ہی اکتفا مت کر لیجئے، جو مال اصل مال ہے وہ بھی دیجئے، تاکہ وہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں
ان کی پرورش اچھے مال سے بھی ہوگی تو پھر ان کی زبانوں میں بھی اثر آئے گا، ان کے اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے گی، ان کی بات کا وزن رہے گا، وہ خود بھی حامل قرآن ہوں گے، عامل قرآن ہوں گے، عامل شریعت ہوں گے، حامل شریعت ہوں گے، اور مزہ آ جائے گا، انقلاب برپا ہوگا۔ آج ہم مدرسوں کو بھی دیتے ہیں تو محتمے میں مدرسہ بیچارے مالدار لوگوں کے چوکھٹوں پر جا کر چاپلوسی کرتے ٹھہرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، مالداروں کو تو چاہیے کہ مدرسہ جات کے پاس خود چل کر جائیں، ان کی ضرورت پوچھیں، زکوٰۃ سے ہوتی تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اصل مال سے بھی پوری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مال تمہارے کام میں آنے کا نہیں ہے، نہ تم ساتھ میں اس کو خبرستان کو خبر میں لے جانے والے ہیں، بس تمہارا مال تو ڈھرے کا دھرے رہ جائے گا، بلکہ تمہارے کو دفنانے کے بعد اگر مالدار لوگوں کے ورثہ میں ایمانی حمیت و غیرت نہیں ہے تو اسی وقت بیٹھ کر حصہ بانٹا کر لیں گے، اسی وقت نکل کر جو ہے حصے بانٹے کریں گے، بلکہ حصے بانٹے میں بھی جھگڑے پنچاس بھی پیدا کر لیں گے۔ تو لہٰذا وہ کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یتیمہ مساکین جب تمہارے پاس دست سوال کریں، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ہیں، عام آیتیں ہیں، ہر کس و ناکس پڑھتا ہے مگر کبھی غور کرتا نہ کبھی سمجھتا ہے کہ بس تمہارے پاس کوئی یتیم آئے اپنی حاجت لے کر یا اپنی ضرورت لے کر تو تم اس کے اوپر قہر مت برساؤ، غصہ مت کرو، جھڑکو مت، بربریت مت کرو۔ کیوں؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن۔ کیا رتبہ ہے یتیموں کا کہ بے شک جب یتیم روتا ہے، اگر یتیم کی دل آزاری ہوتی ہے، اگر یتیم روتا ہے تو عرش الرحمن، عرش اعظم لرز جاتا ہے، ہلنا شروع ہوتا ہے یتیم کی رونے پر۔ اور آج ہم پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس یتیم کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے۔ ارے اغیار تو دور ہو، رشتہ دار نہیں، غیر رشتہ دار تو غیر رشتہ دار، خود اپنے ارکان خاندان میں کچھ نہ کچھ یتیم تو رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کیسا سلوک رہتا ہے، اتنا مغرا سلوک رہتا ہے کہ اگر کسی یتیم کا بچہ ہے اور اس کا باپ بھی غریب تھا اور غربت میں انتقال کر گیا، اس کی اولاد اگر قریبی خونی رشتہ بھی ہوتا ہے تو اسے کچھ اور جگہ بٹھاتے ہیں، اور دوسرا کوئی آتا ہے وہ تو غیر رشتہ دار بھی رہتا ہے مگر متمول گھرانے سے رہتا ہے تو اسے اندر بٹھاتے ہیں، اور پھر اپنے آر محسوس کرتے ہیں کہ اسے رشتہ دار بتانے کے لیے کتراتے ہیں۔ شرم کی بات ہے اگر وہ بیچارہ اس بات کو محسوس کر کر اگر اس کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو عرش اعظم لرز جاتا ہے۔ تو یتیموں کو رلانے سے بچو، ان کو جھڑکو مت، ان کے سروں پر دست شفقت جو ہے پھراؤ، سیلاؤ، ہمت دو، ڈھارس بنو، اپنے نوالے میں کا نوالا انہیں کھلاؤ اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتے وہ کرو۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج سیزن ہے خرید و فروخت کا کہ لوگ صرف عید کپڑے پہننا یا خوشبو لگانا، یہ عید کی نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید وما تبخر، کہ عید اس کا نام نہیں ہے کہ کپڑے پہن لیے اور خوشبو لگا دیے۔ عید تو ان لوگوں کی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو روزہ رہتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تسابیح پڑھتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے عید ایک انعام ہے۔ جو تمام چیزوں سے غافل رہا اور پوری توجہ جو ہے عید کا معاملہ بولتے خرید و فروخت میں جھونک دیتا ہے تو وہ بہت بری بات ہے، ان کے لیے عید نہیں ہے۔ اب آئیے، خرید و فروخت ہوتی ہے، تھوڑا خرید و فروخت ہوتے وقت، گھر کو ساز و سامان لاتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ ہمارے آس پڑوس میں غریب کتنے ہیں، اور پھر یتامى اور مساکین کتنے، یتیم کتنے ہیں، تاکہ تم لوگ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ سامان لا رہے ہو، نئے تھیلیاں پکڑ کے لا رہے ہو، اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے، وہ اس کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے اور اس کے گھر میں یہ عید کے سامان کے خریدی کا اگر اہتمام نہیں ہوا ہے تو پس وہ غریب بچے بے سمجھ ہوتے ہیں۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے،
تو ماں اگر ہے تو ماں سے اصرار کرتے ہیں کہ اماں بازو والوں کی تو خرید و فروخت خریداری ہو گئی ہے، کپڑے لا لیے ہیں، یا بچوں کے دوست بھی ہوتے ہیں کہ اماں جان ان کے گھر میں تو کپڑے آ چکے ہیں، بس ہمارے پاس ابھی نہیں آئے ہیں. اگر وہ بیچاری اگر مکتفی ہے، طاقت رکھتی، استطاعت رکھتی ہے، تو بچے کو ڈھارس دے گی اور دلوائے گی. اگر اس کے پاس بندوبست نہیں ہوا ہے، بیچارگی کا معاملہ ہے، بے سہارا ہے، بے سہارگی ہے، تو بچے کے لیے جب سمجھانا چاہتی ہے تو خدا کی قسم وہ بیوہ یا غریب ہے تو دل لرز جاتا ہوں گا کہ بچے کی جو بپتا رہتی ہے اس کو سن کر میں سمجھتا ہوں کہ آنکھ تو آنکھ، اس کے دل سے بھی آنسو نکل جاتے ہوں گے. تو لوگوں میری گزارش ہے، اگر تم دکھا کے لانا چاہتے ہو تو پہلے وہ آس پڑوس کے جو گھر ہیں ان کے گھر میں پہلے خریداری کر دے دو، تاکہ تم سے پہلے وہ خوش ہو جائے، اس کے بعد تمہاری گیٹ میں، تمہارے دروازے میں تمہارے خریدار کا سامان ہو، تاکہ بچے اپنی ماؤں سے ضد نہ کریں. کیوں کہ بچے کی تڑپ محبت جو ماں کے ساتھ رہتی ہے وہ تو اپنی جگہ رہتی ہے، مگر اس کا کھویا ہوا شوہر اگر کوئی بیوہ بہن ہے تو اس کا کھویا ہوئے شوہر کی بھی یاد آ جائے گی. جو غم پرانا ہو چکا تھا وہ غم بھی جو ہے پھر سے کورید کر جو ہے ہرا بھرا ہو جائے گا. زخم اس کا جو زخم منمل ہو گیا تھا وہ زخم بھی پھر سے تازہ ہو جائے گا. تو لہذا ان خیالات کو ضرور ملحوظ رکھنا، احساسات کو ضرور ملحوظ رکھنا کہ پس اگر ان احساسات کو ملحوظ نہ رکھیں تو پھر ہم دائرۂ ایمان میں سے نکل جائیں گے. ہمارا پڑوس ہے، اگر اسے اذیت پہنچ گئی تو پس ہم ایمان کے دائرے میں سے نکل جائیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ مومن ہی نہیں ہے جس کا پڑوس کی اذیت رسانی سے جو ہے محفوظ نہیں. اور اذیت رسانی تو کئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک اذیت پہنچتی ہے کہ ہمارے پاس رنگ برنگی تھیلیاں آ رہی ہیں، پھڑ 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 آوازیں آ رہی ہیں، بازار گرم ہے، گرم پیسے کی گرمی میں اتار رہے ہیں، اور بازو والے بیچارے ابھی خریدی نہیں ہوئی ہے اور خریدی کا بندوبست بھی نہیں ہوا ہے، تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. پس بیچاروں کا اہتمام کریے، احترام کریے. اگر بتا کے لانا ہی ہے تو سب میں پہلے انہیں دلوائیے، اس کے بعد آپ اپنی اولاد کے لیے خریدیے. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، صرف آپ کے حد تک خرید سکتے ہیں، تو پھر چھپا کر لے جائیے، ان کی نظروں سے پوشیدہ کر کے لے جائیے. کیونکہ ہمارے پاس حکم ہے، اگر کوئی پھل پھلاری لا رہے ہیں تو پھل پھلاری اگر دے سکتے ہیں آزو بازو تو بتا کر لائیے، ورنہ چھپا کر لائیے. بلکہ اس حد تک چھپائیے کہ اس کے جو فاضل چھلکے وغیرہ جو رہتے ہیں وہ بھی چھپا کر پھینکیے، کہ ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر پھینکیے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. اب دوسرے لوگ، عید کا موسم ہے، قریب کہ اپنے گھروں میں بھی اگر کوئی بیوہ بہنیں ہیں تو اپنے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیوہ بہنیں یا جو بھی بھاوا جان جو بھی ہوتے ہیں ان کی نظروں کے سامنے اپنے بیویوں سے، اپنے بچوں سے بلا تکلف نہ ملے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، تاکہ ان کو احساسات ان کے جو ہے پرانے جو زخم مٹ گئے تھے پھر سے تازے نہ ہو. اس کا لحاظ رکھیں. تو بھائیو بزرگوں دوستوں، جتنا بھی خیر خیرات کرنا چاہتے ہیں دل کھول کر کریے. اور پھر یہ ایام اور یہ لیال تو ایسے ہیں کہ ایک نیکی کا کئی گنا اجر ہے. یہی غیر رمضان میں بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اور لوگ عموماً رمضان الکریم کا اہتمام اس بات سے کرتے ہیں کہ وہی 1 روپیہ پیسہ آج کے اندر دیا جائے تو وہی 70 اور 700 7,000 جتنا عرب کی مرضی ہے اتنا آپ کو اجر و ثواب ملنے کا ہے. تو بھائیو بزرگوں دوستوں، اور یہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے، خیر خیرات ہے، صرف حلال مال پر ہے. یہ جو بھی سونا چاندی روپیہ پیسہ اکٹھا کرا ہے، اب اس کے بعد میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے یہ تختیاں بنائی جائیں گی اور آگ میں گرم کی جائیں گی، اس سے سیکا دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. اب جس کے پاس سرے زکوٰۃ نہیں دی حلال پیسوں کی، اب اس کے بعد جس کے پاس سرے سے حرام ہے تو اب اس کا کیا عالم ہوگا؟ نہ اس کی زکوٰۃ تو قبول ہوں گی چ نہیں، اور پھر اس کا مال تو اللہ عالم کہ وہ اللہ کی مرضی کہ وہ کیا ان کے لیے سزا تفویض کرتا ہے. تو حرام ہی ہے. حرام مال سے کوئی خیر خیرات زکوٰۃ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو ادا کرتا ہے اس کا اجر کے بجائے اس کا وبال اس کے اوپر رہے گا. تو لوگوں نیکیاں کریے. جو لوگ مالدار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس حد تک نہ رہنا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا موضوع، زکوٰۃ کا عنوان، زکوٰۃ کا جو رکن ہے وہ صرف مالداروں کی حد تک محدود نہیں ہے. مالداروں کے لیے مال پر زکوٰۃ ہے، اور دوسرے بھی خوبیاں رکھتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے.
اب جو لوگ غیر مالدار ہیں بس وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت صرف مالداروں کی ہے، نہیں، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ چیزوں کی جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ علم ہے تو علم کی زکوٰۃ دینا ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو غیر علم لوگ ہیں انہیں علم سکھایا جائے بے لوث طریقے سے، وہ علم کی زکوٰۃ ہوگی، اور دوسرے فن ہے، فن سکھایا جائے، اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا رکن بھی بڑا اہمیت کا رکن ہے۔ تو لوگوں سے بے لوث محبت کرو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، این المتحابون بجلالی، روز محشر بنی آدم سے مخاطب ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر، میری عزت اور میری شرف و بزرگی کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ الیوم اذلہم فی ذلی الیوم لا ذل الا ذلی، کہ آج ان کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں، اور آج کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں، رب کی قربت کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر مسئلے مسائل میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ رب قدیر روز محشر سارے اولاد آدم سے مخاطب ہوگا، کہے گا اے بنی آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کیا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، کہ اے رب، اے پروردگار، اے سارے جہانوں کے پالنے والے، پیدا کرنے والے، آپ تو رب ہیں، آپ تو سارے عالموں کے خالق ہیں، میں آپ کی مزاج پرسی کیسے کروں گا؟ تو لوگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، قالا اما علمت ان عبدی فلانا مرضا فلم تعدہ اما علمت انک لعدتہ لوجدتنی عندہ۔ کہ اے بندے، اے ابن آدم، کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ تو جانتا تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو پس تو مجھے وہاں پاتا تھا۔ تو لوگوں سے محبت کرو۔ اگر آپ جانتے ہیں کوئی بیمار ہے تو سرے سے دھڑہلے سے چلے جائیے، اس کی مزاج پرسی کریے، رب کو وہاں پائیں گے۔ اس کی مزاج پرسی کرنے کو رب اپنی مزاج پرسی فرماتا ہے۔ اور پھر سے عرض کرے گا، لوگوں، یتامہ مساکین جب آپ کے پاس آئیں، بھوکے فاقے آئیں، تو پس انہیں کھانے کا بندوبست کریے۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں نے تجھے کھانا پوچھا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، کہ آپ تو رب العالمین ہیں، رب العالمین ہیں اور رازق و رزاق ہیں، ہر مخلوق کو، ہر ذرے کو آپ رزق دیتے ہیں، میں کیسے آپ کو رزق دوں گا، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ رب العزت عرض کرے گا فقال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلانا فلم تطعمہ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کہ بھوک کی حالت میں میرا کوئی بندہ تو اس سے کھانا پوچھا تھا کہ تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے وہاں پاتا تھا، مجھ کو تو کھانا کھلانے کے مترادف رہتا تھا۔ تو لوگوں، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، چاہے کوئی بھی ہو۔ لفظ اولاد آدم ہے، اولاد آدم ہے، کسی مسلمان، ہندو کوئی بھی رہن دو، اگر رب کا بندہ اگر کوئی بھوکا نظر آ جائے تو پس دے دیجئے۔ آقا کی سنت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے منہ کا نوالا بھی دیا۔ خود دیکھیے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رہا کرتے تھے، اور جب وقت افطار آ جاتا، کچھ بھی یہ ہمارے جیسے جو چیزیں ہیں، کھجوریں، لوازمات، مرچیاں، بھجیے، حلیم، بریانیاں، مرغ، یہ سب تو نہیں رہتا تھا۔ سو کے روٹی کے ٹکڑے اور سالن کے طور پر پانی رہتا تھا۔ پس وہ سو کے روٹی کے ٹکڑے کو پانی میں ڈوب کر کھانا چاہتے تھے، ایک آدھا نوالا لیتے تھے، یا وہ نوالا لینے سے پہلے اگر یہ خیال آ جاتا کہ اللہ کے ایسے کتنے بندے ہوں گے جنہیں یہ بھی میسر نہ ہوگا، تو وہ بھی چھوڑ دیتے تھے، لیتے تھے نوالا یا بھی لینے میں رہتے تھے۔
تو جب یہ خیال آ جاتا کہ اللہ کے ایسے کتنے بندے ہوں گے جنہیں یہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے بھی میسر نہ ہوں گے، تو بس یہ جیسا خیال آ جاتا تو وہ روٹی کا نوالا بھی چھوڑ دیتے تھے، پھر سے رونا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر کوئی سائل آتا تو اپنے منہ کا نوالا بھی دے دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے روز محشر سوال کرتا ہے، ہر انسان کو یہ سوال کے جواب دینا ہے، یہ سوال سے گزرنا ہے، اس سے کوئی بری نہیں ہے، گزرنا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں نے تجھ سے کھانا پوچھا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اب اس کے بعد پھر یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقینی، کہ میں نے تجھ سے پانی پوچھا تھا، پیاس لگ رہی تھی، پیاس کی حالت تھی، میں نے تجھ سے پانی پوچھا تھا، اے بنی آدم تو نے مجھے پانی نہیں دیا، پانی سے سیراب نہیں کیا، میری پیاس کو نہیں بجھایا۔ اب بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، کہ میں آپ کو کیسے پانی دے سکتا ہوں، آپ کی پیاس کیسے بجھا سکتا ہوں، آپ تو رب العالمین ہے، ہر مخلوق کی پیاس تو آپ بجھانے والے ہیں، سب پر بارش کی رحمت تو آپ برسانے والے ہیں، میں آپ کو کیسے پانی دوں گا؟ تو رب کہے گا فقال استسقاک عبدی فلانا فلم تسقیہ اما علمت انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی۔ اے میرے بندے سن لے ابن آدم کہ میرا فلانا بندہ تجھ سے پانی پوچھا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی دیتا تو پانی مجھ کو دینے کے برابر تھا، اور مجھے وہاں پاتا تھا، اس کے پاس، کسی پیاسے کے پاس، کسی مریض کے پاس، کسی بھوکے کے پاس رب آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر اس میں کوئی ذات پات کی قید نہیں ہے، نہ کوئی ملک والے کی قید ہے، کوئی ہندوستان والا بھی ہو یا پاکستان والا بھی ہو یا امریکہ والا بھی ہو یا لندن والا بھی ہو یا کوئی آسٹریلیا والا ہو یا افریقہ والا ہو یا خستون دنیا والا ہو یا افغانستان والا ہو یا کابل، کہیں کا بھی رہتے، لفظ ہر اولاد آدم کے لیے یہ اللہ رب العزت کا سوال ہے، چاہے انسان کوئی بھی دیش کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو۔ اور ہمارے پاس تو ایک نئے انداز چل رہے ہیں، کبھی کوئی خطے کی لڑائی ہے تو کبھی کوئی ذات پات کی لڑائی ہے۔ ہمارے پاس اسلام میں تو نہ کوئی پات ہے، نہ کوئی خطہ ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، یا ملک میں کئی ٹکڑوں کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے پاس تو اولاد آدم جہاں بستا ہے سب اولاد آدم ہے، چاہے وہ امریکہ کا ہو یا لندن کا ہو یا افریقہ کا ہو یا کدھر کا بھی ہو، سری لنکا کا ہو یا ملیشیا کا ہو یا کدھر کا بھی ہو، لفظ اولاد آدم جہاں بستا ہے وہاں بستا ہے۔ اور اس سے مخاطب جب روز محشر ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت کا یہ سوال ہوگا کہ ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا پوچھا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے پانی پوچھا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کرا۔ تو لوگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جب کبھی بھی جو بھی انسان کو آپ جان گئے کہ بیمار ہے تو ضرور مزاج پرسی کریے۔ اور مزاج پرسی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گئے خالی پوچھیں، حتی الامکان جو استطاعت ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ اس کی مدد کرنا، یہ مزاج پرسی کرنے کے مترادف ہے۔ اگر کھانے کا معاملہ ہے تو آپ اسے بریانی کھلانا ضروری نہیں ہے، جو آپ کی استطاعت ہے وہ اسے ادا کر دیجئے۔ 3 ٹائم کا ہی کھانا ہے تو 1 ٹائم کا اسے دیجئے، 2 ٹائم کا رکھ لیجئے، 2 ٹائم کا ہے تو 1 ٹائم کا دے دیجئے، 1 ٹائم کا آپ رکھ لیجئے، زندگی گزر جائے گی۔ اگر پانی ہے 1 گلاس ہے 2 گلاس ہی ہے تو اس میں سے 1 گلاس اسے دے دیجئے، 1 گلاس آپ پی لیجئے۔ مگر آج کہاں ہے بھائی، اگر پیاسا رہتا ہے تو اسے اور پیاسا کیسا کرنا ہے دیکھتے ہیں، بھوکا رہتا ہے تو اسے اور کیسے نظروں سے گرا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اب میں نے اگر کوئی یتیم آ گیا تو یتیم کے ساتھ بڑے محبت اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پیش آنا چاہیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سائل آتا ہے تو اسے جھڑکنا نہیں اور خالی بھی نہیں کرنا چاہیے، جو استطاعت ہے وہ دے دیجیے، یا نہیں ہے تو کہ اچھی بات کر دیجیے، اگر وہ بھی استطاعت نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ رہتی دے سکتے ہیں۔ اور پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تم اپنے رب کے نعمتوں کا جو ہے چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کو ہمارے پاس الٹا مطلب لیتے ہیں، بہترین گاڑیاں خریدنا، بہترین اپنے نفس پر اپنی ذات پر خرچ کرنا، یہ چرچا ہے۔ ارے خدارا یہ چرچا نہیں ہے، چرچا تو یہ ہے تم یتیموں اور مسکینوں کو اچھا سلوک کر چرچا کریے، اپنے اللہ نے جو ان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں
کا اظہار، اس کا چرچا ان کے حسن سلوک کے ذریعے کریے، ان کی مدد کر کے کریے، ان کی دلجوئی کر کر کریے، ان کی ہمت بن کر کریے، یہ بے سہاراؤں کو سہارا دے کر کریے، یہ بے یار و مددگاروں کو مدد کر کر کریے۔ یہ صحیح معنی میں رب کی نعمتوں کا شکر گزاری اور چرچا ہے۔ بر یہاں چرچے سے مراد غریب کی دل آزاری کرنا، اپنے آپ کو بہترین کپڑے زیب تن کرنا، بہترین قیمتی سے قیمتی اشیاء کا استعمال کرنا، یہ چرچے میں مراد لیتے ہیں۔ ضرور لیجئے، مگر اس کے ساتھ خیال یہ رکھیے کہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے ہیں، وہ غربا، یتاما، مساکین، محتاجین اور کار خیر میں خرچ کر کر اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری کریے اور اس کا چرچا کریے۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ دینے میں بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے، اور زکوٰۃ دیتے وقت ایسا دیں کہ پس وہ تم پر احسان کر رہے ہیں کہ تم ان پر احسان نہیں کر رہے، اس انداز میں دیں، انہیں ذلیل کر کر مت دیں، انہیں لوگوں کے سامنے انتظار کرا کر مت دیں، پس ادھر سے ادھر بازو لے لیں، لوگ کو نہیں دیکھے جیسا لے آ کر انہیں دے دیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ زکوٰۃ کے لیے آیا ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے بلکہ تمہارا کوئی محسن ہے۔ تو بے لوث محبت کریے لوگوں سے، بے لوث محبت کریے، ہمیشہ سچ بولیے، ہمیشہ محبت کریے۔ اللہ رب العزت آپس میں محبت کرنے والوں کا مقام بہت ہی بلند رکھتا ہے۔ روز حشر سورج سوا نیزے پر رہے گا، اور ہر نفس، ہر آدمی اپنے پیروں سے لے کر کان کی لولکیوں تک اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا رہے گا۔ ویسے موقع پر اللہ رب العزت فرمائے گا، این المتحابون بی جلالی، کہاں ہے میری عزت کے خاطر، میری خوشنودی کی خاطر آپس میں لوگ جانتے بھی نہیں، مگر میری محبت کے خاطر جو آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں بندے میرے ایک دوسرے کرتے تھے، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، کہ آج میں انہیں میرے سائے کے نیچے جگہ دوں، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ ہے ہی نہیں، صرف میرا سایہ ہی ہے روز محشر کے دن۔ تو لوگوں، زکوٰۃ دینے میں، خیر خیرات کرنے میں، تحفے دینے میں یہ ملحوظ مت رکھیے کہ اس کو جانتا ہوں، اس کو نہیں جانتا ہوں، بس اللہ کا بندہ ہے، بس اس کے ساتھ اچھا سلوک کریے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریے اور اس کے محبت کریے، تو انشاءاللہ روز محشر ویسی شدید ترین گرمی میں اور پسینے میں ڈوبی ہوئی حالت میں اللہ رب العزت تمہیں اس حال سے نکال کر اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، ناظرین، وقت کافی ہو چکا ہے، اور عبادتوں کی کثرت کیجیے۔ یہ راتیں عبادتوں میں گزارنے کے ہیں، اور یہ خرید و فروخت کو تھوڑا سا کم کر دیجئے، عبادت میں محو ہو جائیے، اور دوسروں کی دل آزاری ہونے کا سبب مت بنیے۔ کوئی بھی اینگل سے، کوئی بھی طریقے سے حتی الامکان کوشش کریے کہ ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ غربا کے مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کریے، انہیں ایسا دیجئے محبت کے ساتھ جیسا کہ ان سے آپ کوئی خرض مانگ رہے ہیں، ان سے آپ کوئی خرض مانگ رہے ہیں۔ دینے کا ڈھنگ یہ ہے، اگر دے تو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ چیز ہی عطا کریے، ورنہ اس کے علاوہ دیں گے تو پھر تم سب میں پہلے دائرہ ایمان میں نہیں رہیں گے، کیونکہ دائرہ ایمان میں رہے تو ہی زکوٰۃ ہے، اس کا اجر بھی ہے۔ کیونکہ آقا نے فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی ایک بھی مومن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے۔ اگر تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ تمہارا دینا بھی نہ دینے میں شمار ہے، بلکہ الٹا دینے کی جگہ تمہیں وبال میں گزرنا پڑے گا۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب کبھی غربا، یتاما، مساکین دکھے تو انہیں چوم کر ملیے، بلکہ ہاتھ چوم کر ملیے، بس ان کے دل کو خوش کر دیجئے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے، ان کی تو بھلائی ہے نہیں معلوم، مگر بھلائی تو تمہاری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی عیال ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ والفقراء عیالی، کہ فقراء، غربا، مساکین میرا کنبہ ہے، میری عیال ہے، تو وہ اللہ کی عیال سمجھ کر جو ہے ان سے عزت اور تکریم اور شرف و بزرگی کے ساتھ ملیے۔ اگر اس کے بجز آپ ان سے جھڑک کر ملیں گے تو اللہ کے قہر کو آپ کو دعوت دینا ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ کو صورت بتانا ہے اور اللہ کے پاس جواب دینا ہے، پکڑ میں آنا ہے، اور وہاں
کوئی آپ جو ہے بچنے والے نہیں ہیں. جو کچھ کرنا ہے یہی کریے. حتی الامکان جن یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ اگر آپ کا سلوک کچھ بد ہوا ہے تو بس ان سے معافی چاہ لیجئے اور اللہ سے بھی معافی چاہ لیجئے. پہلے دن نفوس کو آپ نے دن خلوق کو دل آزاری کی ہے, ان سے معافی مانگ لیجئے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بھی گڑ گڑا کر معافی مانگیے تاکہ ہماری اس دنیا سے گزرنے سے پہلے ہی معاملہ سارا صاف ستھرا ہو جائے. بھائیو بزرگو دوستو, زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اور زکوٰۃ صرف مالداروں کے واسطے نہیں ہے. مالداروں کے واسطے تو مال کا زکوٰۃ ہے. مالدار کے پاس اگر کوئی دوسری خوبی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا. اور جو غیر مالدار ہیں ان کے پاس مال کی زکوٰۃ نہ بھی ہونے تو پس دوسری جو انہوں فن جانتے ہیں, علم جانتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں تو اس کے اپنے انداز کے حساب سے زکوٰۃ دیں. اگر نہیں جانتے ہیں تو اہل علم سے پوچھ لیجئے. ہمارا شہر حیدرآباد تو الحمدللہ علم کا گہوارہ ہے. الحمدللہ بڑے بڑے علماء دین ہیں, بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں, بڑے بڑے مشائخ نظام ہیں. ہر ایک دو چار گھر کے بعد کوئی نہ کوئی عالم فاضل تو مل ہی جاتا ہے, کوئی نہ کوئی شیوخ تو مل جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی خانخواہ تو مل جاتی ہے. بس ان کے پاس رجوع ہو جائیں, وہ آپ کو طور طریقہ بتائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس مال تو نہیں ہے, ہم اگر زکوٰۃ دیں تو کوسی دے. تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ میں کون سی قابلیت ہے, طاقت ہے, علم ہے, فن ہے. تو وہ انداز سے جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینے کا ڈھنگ بتائیں گے. جو مالدار ہے اور دوسرے چیزیں بھی رکھتا ہے تو اس سے مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے اور دوسرے چیزوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہے. تو ہما علینا الا البلاغ. ناظرین کرام, بس یہ چند کلمات آپ کے گوشے گزار کیا ہوں, پر اس کی روشنی میں حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کی ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے, اور عمل کی توفیق بھی دیں تو اخلاص کے ساتھ دیں. میرا مولا ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ بھی دیں تو صرف اس کی اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے واسطے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا تو کوئی بھی ایک عنوان سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے. دونوں عالم کو پا لیا ہم نے, دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. ان کے نام مبین کو شام و سحر, ان کے نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم
ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے، تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے، تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ایسا دربار پا لیا ہم نے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، ان کا ملنا سکندر ایسا ہے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، جیسے خالق کو پا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا ہے، رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں کا ہے، رمضان کریم، رمضان کریم۔ چھا گیا نور رمضان، نور رحمان و قرآن، چھا گیا نور رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان الکریم کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان الکریم ہم سے رخصت ہونے کے لیے ہے، تو پس بزرگوں، دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اس رمضان الکریم میں ہم نے روزوں کا حق کیسا ادا کیا ہے، اور رات میں قیام کیسا کیا ہے، کیسا رب کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کے تحفے بھیجے ہیں، کیسے گنبد خضرا کو ہمارے درود شریف کے نذرانے پہنچے ہیں، کیسے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پرخلوص انداز میں ہمارے نعت پاک کے نغمے اور ہمارے درود پاک کے نذرانے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، سنے ہیں، اور کیسے ہم نے روزے اور تراویح کا حق ادا کیا ہے، کیسے ہم نے یہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور کیسے ہم ہمارے آگے توشہ روزے اور قرآن کریم کو بھیج رہے ہیں۔ تو پس اس کا محاسبہ کرتے رہیے اور راتوں کی اہمیت کو جانیے اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے۔ کل تاخراتوں میں سے ایک تاخرات ہے، بلکہ لوگ کل کی تاخرات کو تو کثرت کے ساتھ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی جو ہے محفلیں منعقد کرتے ہیں، نعت پاک کے نغمے منعقد کرتے ہیں، مساجدیں آباد رہتی ہیں الحمدللہ۔ ایسی ہی موقع پہ کل ایک ہمارے دوسرے ہندوستانی بھائیوں کا تہوار بھی ہے، وہ لوگ اس تہوار کو ایک جلوس کی شکل میں مناتے ہیں،
تو الحمدللہ ہم آپس میں امن و سلامتی کے پیغام کو عام کریں. اللہ کے کرم سے شب قدر کو تلاش کرنے کی رات ہے، اور شب قدر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جبریل امی کے ساتھ، اور صرف رحمتوں کے امر ہی لے کر آتے ہیں. تو ایسے مقدس موقع پہ ہمارے شہر میں امن و امان کی برقراری کے لیے بھی دعائیں کریں. اور دوسرے اپنے بھائی راستے سے گزرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ کسی بھی قسم کی سازش کر کر ہمیں اکسانا چاہتے ہیں، ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے خاطر نہ بھڑکیں، نہ بہکیں، نہ اکسیں، نہ جذبات میں آئیں، بلکہ خیر سگالی کے ساتھ، جذبہ خیر سگالی کے ساتھ اگر کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو اسے درگزر کر دیں، انہیں معاف کر دیں. الحمدللہ. اور ہم سچے مسلمان، سچے مومن اور سچے آقا کے غلام ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت دیں کہ میرے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھا کر بھی لوگوں کے حق میں دعائیں دیں. کہ میں نے اس سے پہلے کے بیان میں بھی طائف کا واقعہ سنایا تھا کہ رب قدیر نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے ظلم کیا، جو لوگوں نے اہانت کی، ان کو ہلاک کرنے کے لیے ملک الجبال کو بھیجا تھا جبریل امی کے ساتھ. اور جبریل امی ملک الجبال کے ساتھ آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استدعا کر رہے تھے کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا کر جو بدبخت لوگ آپ کو تکلیف پہنچائے ہیں انہیں ہلاک کر دیں گے. مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کرا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہم اغفر لی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونِ، کہ اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے بس انہیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. تو لوگوں چھوٹی سی بات پر بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کا تہوار ہے، خوشی کا موقع ہے، وہ خوشی میں نکلتے ہیں لوگ، سب تو اچھے رہتے ہیں. کچھ اشرار اگر شرارت کی کوشش کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہے، پولیس ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہے اور آقا کی امت ہے. آقا کی امت میں دو طبقے ہیں، ایک ہے امت اجابہ، ایک ہے امت دعویٰ. تو وہ لوگ امت دعویٰ میں آتے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، بس ایمان اسلام قبول نہیں کیے ہیں. تو ان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے عداوت رکھنا، بس چھوڑ دیجئے انہیں. اگر کوئی چیز، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے جلوسیوں پر نظر رکھیں، انہیں کوئی شر انگیزی کا موقع فراہم کرنے نہ دیں. اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان آقا کے غلام آقا کی سنت ادا کریں گے. ایک واقعہ سنا کر میری گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، دربار میں، گھر پر ایک یہودی مہمان بن کر آیا، آ کر کھایا، اور رات میں آقا سے قیام کی اجازت طلب کی تو آقا نے قیام کا بھی حکم دے دیا، اجازت دے دی. وہ قیام کیا اور جاتے جاتے بستر پر غلاظت کر گیا. پیارے آقا جو رحمت للعالمین ہیں، ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں، ہر شے کے لیے رحمت ہے، مسکراتے ہیں صبح دیکھ کر. اور نہ صرف مسکراتے بلکہ وہ غلاظت کو اپنے دستے کریمانہ سے صاف کرتے ہیں. جبکہ آقا حکم دیتے تو ملک بھی آ کر صاف کر دیے ہوتے، اشارہ کرتے تو غلاظت غیب بھی ہو جاتی ہوگی، یا صحابہ اکرام جانثار غلاموں کو بھی حکم دے سکتے تھے. پر آقا نے نہیں کیا، بنفس نفیس خود جو ہے اس غلاظت کو صاف کیے. بس وہ سلوک جب انہیں پلٹ کر دیکھنے کے لیے آیا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کریمانہ سے وہ دھو رہے ہیں تو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آقا کے قدم چون کر جو ہے ایمان سے مشرف ہو جاتا ہے. تو لوگوں یہ ہمارا سلوک ہے.